الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے آج 20واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر کل 166 آیات اور 16 رکوع ہے۔ بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر 3 صورتوں کو جمع کیا ہے، یعنی کہ سورۃ نمل کی آخری 34 آیات، سورۃ قصص مکمل ہے اور سورۃ العنکبوت جو ہے اس کی 44 آیات ابتدائی جو اس پارے کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارہ کے شروع میں اپنی جو ربوبیت ہے، خالق کائنات ہونا ہے، اس کے دلائل اور مشرکین مکہ ان کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ ایسی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق، مالک، رب تسلیم کرنا، جس کا انکار وقت کا مشرک اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ سوال کیا، امن خلق السماوات والارض، ذرا بتلائے تو صحیح وہ کون سی ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ جیسا ہم نے پچھلے پارہ میں ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اور وحدانیت کے لیے پرندوں کی، حشرات الارض، چیونٹی اور ہدہد کی مثال سے انسان کو سمجھایا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کیجئے، اللہ کے ساتھ تمہارا ایک تعلق ہے، اس کو اجاگر کیجئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بتائیں ذرا، امن خلق السماوات والارض، وہ کون سی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ جب اللہ کے سوا کوئی آسمان کی یہ نیلی چھت بنانے پہ قادر نہیں ہے، اگر چھت بنانے پہ قادر نہیں تو جس طرح اللہ فرماتے ہیں بغیر عمد ترونہا، تم دیکھتے ہو بغیر ستونوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھڑا کر دیا ہے، تو چلے بغیر سہارے کے کسی چیز کو ہوا میں معلق کر کے ہی دکھائیں، تو کبھی نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا یہ زمین، آپ کو علم ہونا چاہیے، ہم زمین کو کھودتے ہیں، نیچے پانی نکلتا ہے، اس کے ارد گرد ہر طرف پانی ہی پانی ہے، تو یہ پانی کے وسیع میدان میں ایک مٹی کا ڈھیلا ہے جسے زمین کہا جاتا ہے۔ اگر یہ کرنی بھرنی والے ہیں تو ان سے یہ سوال ہے، امن خلق السماوات والارض، چلے یہ زمین، یہ مٹی بنا کر دکھائیں، مٹی نہیں تو اللہ کا پیدا کردہ ہوا پانی اور اللہ کی پیدا کردہ یہ مٹی لیں اور ایک ٹب کے اندر صرف پانی رکھیں اور اس پانی کے اوپر یہ زمین اس مٹی کا ایک ڈھیلا کھڑا کر کے دکھا دیں۔ اگر یہ اتنی کرنی بھرنے والی ہیں تو یہ فطرتی معاملہ یہ ہے کہ مٹی جو ہے پانی میں فوراً ڈوب جائے گی۔ اس پانی کے اوپر اتنی زیادہ مٹی کو کھڑا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہی ذات اللہ کی ہے۔ اور فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی، بارش برسائی ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کو تمہارے لیے روک دیں، فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے جو پانی کے چشمے لے کے آئے، کون ہے جو موسلا دھار بارشیں لے کے آئے، یہ بوندا باندی کو نازل کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا پھر اس پانی کے اندر یہ تاثیر رکھنا کہ اس سے مختلف قسم کے میوہ جات، لوگوں کے لیے باغات، لوگوں کے لیے سبزیاں، کھیتیاں، ان کو پیدا کرنا یہ کام ہے تو صرف اس اللہ کا کام ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، وہی سب کا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک سوال کیے، پھر فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، ذرا یہ تو بتاؤ، یہ آسانی کے معاملے میں تو کہتے ہو لات کام آتا ہے، منات کام آتا ہے، عزا آتا ہے، حبل آتا ہے، فلاں کرنی والا، فلاں بھرنی والا، فلاں یہ اور وہ، یہ سارے ہمارے کام آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا، ذرا اس ذات کا بھی تعارف کروائیں کہ جب انسان تکلیف کے اندر ہر کسی جگہ سے مایوس ہو کر در ایک پہ آ کے پکارتا ہے ایک ذات کو
وہ ذات کون سی ہے، اور یہ بتائیں اس بے قراری کے اندر کی گئی دعا کو سننے والا، اس کو قبول کرنے والا، اور صرف سننے والا ہی نہیں، قبول کرنے والا ہی نہیں، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تمہاری وہ تکالیف کو دور بھی کرتا ہے، وہ ذات کون سی ہے؟ تو جب ہر جگہ سے مایوس ہو کر پھر ہر شخص یہ کہتا ہے اب تو جی میں نے کوئی دربار بھی نہیں چھوڑا، میں نے کوئی حکیم بھی نہیں چھوڑا، طبیب بھی نہیں چھوڑا، ڈاکٹر بھی نہیں چھوڑے، کوئی ہسپتال نہیں چھوڑا، اب تو صرف اللہ کے حوالے ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آج مجبور ہو کے، لاچار ہو کے میں نے اپنی ذات منوائی ہے، کاش تو خوشحالی میں میری ذات کو تسلیم کرتا تو میں اللہ تیرے اوپر کتنے انعامات کرتا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہی فرماتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے، کوئی ایسا مشکل کشا، کوئی حاجت روا ہے جو اس طرح تمہاری ضروریات کو پورا کر سکے؟ تو تمہاری تخلیق سے لے کے پھر تمہاری ضروریات زندگی کے لیے زمین آسمان، ان کی زینتیں، اور پھر اس کے ساتھ جو دیگر معاملات ہیں، یہ سارا کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر اس اللہ کی طرف رجوع کریں، اس اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اور فرمایا جن کو یہ پکارتے ہیں اس کے بارے میں عقیدہ سن لیجئے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، کوئی ذات ہے، وہ غیب نہیں جانتی۔ تو اگر تم کسی کو غیب میں پکارو، پوشیدگی میں پکارو، کسی تکلیف میں پکارو، کہیں تمہیں جکڑ دیا جائے، بند کر دیا جائے، تو اس وقت یہ غیوبت یعنی ایسی ذات کہ جس سے کوئی چیز غائب نہ ہو، اللہ کے سوا ایسی کوئی ذات نہیں ہے۔ اور فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو غائب کا علم تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو تو خود اپنا شعور نہیں ہے کہ ان کے روحوں میں دوبارہ جو ہے، ان کے جسموں کے اندر دوبارہ روحیں کب ڈالی جائیں گی، کب ان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی توحید کا تعارف اور عقلی دلائل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا، مشرکوں کا جو دوسرا اعتراض تھا، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، جب ہم مٹی ہو جائیں، ہڈیاں بن جائیں، بسیدہ ہو جائیں، پھر ہمیں لٹایا جائے گا؟ فرمایا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی اور تمہارے جو بڑے لوگ ہیں ان کو بھی دوبارہ اٹھانے والا ہے، لیکن ابھی وقت یہ ہے کہ یہ باتیں سن کے یہ لوگ کہنے والے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو ہم سنتے آئے ہیں، پہلے لوگ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے وہ بھی یہی کہتے آئے ہیں، پہلے انبیاء کی بھی دعوت یہی تھی کہ بعث بعد الممات پہ یقین کریں، لیکن ہمارے بڑوں نے انکار کیا ہے تو ہم بھی انکار کرتے ہیں، ہم وہی بات کہیں گے جس جگہ ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ تو یہی ان کی گمراہی کی وجہ اور یہی ان کا گمراہی کا جو ہے سبب بنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد قیامت کی نشانیاں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز دابۃ الارض، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے، اور فرمایا اس کی جسامت، قدامت جو ہے وہ بیل کی طرح ہوگی، اس کے ہاتھ جو ہے وہ بندر کی طرح ہوں گے، اور اس کی چہرے کی جو شناخت ہے وہ انسان کی طرح ہوگی۔ یعنی ایک عجیب و غریب جو ہے یہ ایک جانور ہوگا جسے دابۃ الارض یعنی زمین کا ایک چھپایا ایک جانور، رینگنے والی ذات اس کو کہا جائے گا۔ یہ قیامت کے بالکل قریب نکلے گا اور یہ لوگوں کے اندر چلتے ہوئے خوف و ہراس پھیلاتے ہوئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگوں کے اوپر ایمان کی نشانیاں جو ہیں، کفر کی علامات جو ہے اس کو ٹچ کرتا جائے گا، جس سے لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے۔ تو یہ دابۃ الارض کا نکلنا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو ذکر کیا ہے، فرمایا فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اس دن جس دن یہ قیامت کا دن قائم ہوگا، اس کے زلزلے اور اس کی گھبراہٹ کی وجہ سے ہر شخص گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا، آسمان اور زمین میں جس جگہ بھی کوئی ہے۔ ہاں مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب افاقہ ہوگا اس گھبراہٹ سے تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا،
میں جلدی سے اللہ کے عرش کی طرف دوڑ کے بھاگ کے جاؤں گا، لیکن میں دیکھوں گا وہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے اللہ سے التجائیں کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ کہ ان کو مجھ سے پہلے افاقہ ہو گیا ہے، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استثناء کیا تھا وہ ان کو استثناء حاصل ہو گیا ہے، اور جو طور پہاڑ کے اوپر ان کے اوپر ایک سکتہ طاری ہوا تھا، وقتی جو ہے گھبراہٹ نازل ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے تھے، کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے ہوشی کو آج کی بے ہوشی کا کفارہ بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا منظر فرمایا، اس دن آپ دیکھیں گے پہاڑ اس طرح ہوں گے جس طرح بادل ہے، اور بادل بھی اڑ رہے ہیں، اس طرح روئی کی طرح یہ پہاڑ بنے ہوں گے، اور یہ اس طرح ہوا کے اندر معلق ہو رہے ہوں گے۔ تو ان ساری چیزوں کے اندر، ان معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ان دنوں میں گھبراہٹ سے بچنے والے لوگ کون سے ہیں۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آدمی نیکی لے کے آئے گا، ساری زندگی نیکیاں کماتا رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے بڑی ہی بہترین جگہ ہے، اس کے لیے اللہ کے ہاں بڑی خیر موجود ہے۔ اور فرمایا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور اس دن کی گھبراہٹ سے میرا اللہ ان کو محفوظ کر لے گا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ، وحشت اور اس کے معاملات سے اللہ ہمیں محفوظ کر لے، اور ہم امن کے ساتھ بغیر حساب کے جنت کے وارث بن جائیں، تو صحیح معنوں میں ہمیں جو ہے اللہ کی ذات پہ ایمان لے کے آنا ہے، اور اس کے ساتھ من جاء بالحسنہ پہ عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں نیکیاں کرنی ہیں۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ القصص، یہ بھی مکی صورت ہے، اور سورۃ شعراء کے متصل بعد نازل ہونے والی یہ صورت ہے۔ اس صورت کے اندر کل 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نام اس کا قصص ہے تو کئی ایک واقعات ذکر کیے، اور ان واقعات کا ذکر جس طرح اپنے نبی اور صحابہ اکرام کے لیے دلی کی مضبوطی دلی کے لیے ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے لیے یہ اسباق اس صورتوں میں دیے ہیں کہ وہ لوگ جو وقت کے بڑے ہوں، حکمران ہوں، چودھری ہوں، اگر وہ اللہ کی ذات کا انکار کریں تو ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو وقت کے بادشاہ فرعون کا ہوا، قارون کا ہوا، حامان کا ہوا۔ اگر یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کریں کہ اللہ نے ان کو دنیا پہ عزتوں سے نواز دیا ہے، تو پھر ان کا انجام بھی وہی ہوگا۔ بعید نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو عزتیں دی تھی اور انہوں نے اللہ کی بغاوت کی ہے، انبیاء کا انکار کیا ہے، بعد الممات کا انکار کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ہی بہت بڑے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ تو شروع کے اندر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، جیسے ہم نے پہلے سپارے میں بھی اس چیز کو ذکر کیا تھا، تو اس کی دلیل ادھر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض، فرعون جو ہے وہ دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا بنا رہا تھا، بہت بڑھ گیا تھا، حد سے تجاوز کر گیا تھا، اور اس کا بڑا پن کس طرح تھا؟ وجعل اہلہا شیعا، وہ اپنے رہنے والوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرتا تھا۔ تو یہ فرعون کی جو ہے طریقہ ہے، فرعون کا انداز جو ہے حکومت ہے کہ وہ لوگوں کو آپس میں گروہ بندی کا شکار کرتا، آپس میں تفرقہ بازی، کہیں مذہب کے نام پہ، کہیں قومیت کے نام پہ، کہیں لسانیت کے نام پہ لوگوں کے اندر اختلافات ڈال کے پھر ان لوگوں کے جو اتحاد کا پارا پارا ہو جانا۔ اب جب اتحاد ختم ہو گیا تو ان کی قوت جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو ان لوگوں کے اوپر وہ حکومت کرتا تھا۔ اور فرمایا ایک گروہ ایسا تھا یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کے لوگ، جو بنی اسرائیل قوم تھی، ان کو وہ کمزور کرنا چاہتا تھا۔ تو کمزور کرنے کے لیے وہ عمل کیا کرتا تھا؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی جو بچیاں ہیں ان کو چھوڑ دیتا تھا، تاکہ کسی بھی قوم کی قوت اگر ہے تو وہ بیٹے ہوتے ہیں، تو بیٹے جو ہے ان کو ختم کر دیا جائے، تاکہ کسی بھی قوم کی جو قوت ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ تو ہر امت کی، ہر قوم کی قوت اگر ہوتی ہے تو وہ بیٹے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی
انبیاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا ہے تو یہی سوال کیا ہے، اللہ ہمیں نیک صالح بیٹا عطا فرمائے۔ تو ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے۔ بعض ہمارے بھائی بہنیں مایوس ہو جاتی ہیں، اپنے مایوس کن الفاظ کہہ دیتی ہیں، اے اللہ اگر میرے نصیب میں بیٹا نہیں ہے تو مجھے بیٹی ہی دے دے، اگر ایسے نہیں ہے، درست نہیں ہے تو ناقص ہی دے دے۔ اللہ سے اس طرح کے کمزور سوال نہیں کرتے۔ اللہ سے جب بھی مانگتے ہیں مضبوط مانگتے ہیں، قوی مانگتے ہیں، جو اولاد کے لیے بھی، بہن بھائیوں کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی مضبوط ہو۔ تو وہ چیز کیا ہے؟ وہ بیٹا ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگنا ہے اللہ ہمیں نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ وہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ بڑے پروان چڑھے فرعون کے گھر میں، محل میں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ہے جوانی کے ایام دکھائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب دلی طور پہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے ایک محبت اور لگاؤ تھا۔ تو باہر نکلے تو دیکھا ایک بنی اسرائیل کے ساتھ ایک قبطی جو ہے وہ لڑ رہا ہے، فرعون کی قوم کا آدمی جھگڑ رہا ہے۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے اس کو یعنی سمجھانا چاہا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ تو غصے میں اس کو ایک جو مکہ دے مارا۔ اب مکہ لگنا تھا تو وہ جو ہے وہیں گر گیا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے مرنے کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس اور اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار ندامت بھی کیا کہ اللہ میں نے تو اس کو مارنے کے ارادے سے ایسا کیا نہیں، سمجھانے کے ارادے سے کیا ہے، بہرحال یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ دوسرے دن پھر موسیٰ علیہ السلام آئے تو اسی طرح وہ شخص ایک اور فرعون کے قوم کے ایک آدمی سے لڑ رہا تھا، جھگڑ رہا تھا۔ تو اس نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ جی آپ آئیں اور میری ذرا مدد فرما دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، بھئی تو بڑا شریر آدمی ہے، چلے زیادتی تجھ پہ ایک نے کی ہے، تو روزانہ ہی جھگڑتا لڑتا رہتا ہے، تو خود ہی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جب اس کو سمجھایا تو وہ ڈر کے مارے اور معاملات جو ہیں وہ اس نے جلدی سے کہنے لگا، اچھا آپ مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے کل ایک آدمی کو جو ہے قتل کیا تھا۔ اب یہ جو قوم فرعون کا آدمی تھا، جب اس نے سنا تو یہ جلدی سے وہاں بھاگا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ہمارے ہاں بھی عمومی طور پہ یہ چیز سنی جاتی ہے، عام معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ جب کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو وہاں سے بدلہ اچھا نہیں ملتا تو فوراً یہ الفاظ آتے ہیں، جی اب دور ہی نہیں رہا نیکی کرنے کا، اب وہ وقت ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ نیکی کی جائے، یا جس کے ساتھ نیکی کرے اس کے شر سے بچے۔ ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں، جبکہ ایسی بات قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جو شخص نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اس کو اس نیکی کرنے کے بدلے جس کے ساتھ نیکی کی ہے کوئی تکلیف ملے، دکھ ملے، اس کا جو ہے انجام کتنا ہی وقتی طور پہ برا کیوں نہ ہو جائے، اگر اس شخص نے نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے تو اس نیکی کا بدلہ اس کو نیکی ہی ضرور ملے گا۔ اس وقت یہ چیزیں ملتی ہیں جب ہم یہ کہیں کہ ہم نے نیکی اس آدمی کو خوش کرنے کے لیے کی تھی لیکن اس نے صلہ نہیں دیا، تو پھر ہم کہیں گے نیکی کرنے کا اب وقت نہیں ہے۔ لیکن جب نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے تو وقت کس طرح کے بھی آ جائے۔ نبی علیہ السلام طائف میں گئے، نیکی کی نیت سے گئے، ان کے ساتھ نیکی خیر خواہی کی ہے، اللہ کی توحید کی ان کو دعوت دی ہے، لیکن ان لوگوں نے پتھر مارے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ بات کہتے، یہ بات سوچتے کہ بھی نیکی کرنے کا تو دور ہی نہیں ہے، میں ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ مجھے پتھر مار رہے، آپ یہ ذرا سوچیں کیا آج ہمارے تک دین پہنچ جانا تھا؟ تو دین اس وقت ہی مؤثر ہوتا ہے کہ جب اس کا صلہ خالصتاً اللہ کی رضا اللہ سے لیا جائے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نیکی کرتے اس لیے کہ کوئی ہمیں شکریہ بھی نہ کہے، ان کا یہ مطمع نظر ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کہ آپ نے جی میرے بڑی مشکل میں آپ میرے کام آئے ہیں، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، آپ جو ہے میرے محسن بن گئے ہیں۔ شریعت اسلامیہ ایسی نیکی کو چاہتی نہیں ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔
تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بنی اسرائیل کے آدمی کے ساتھ نیکی کی تھی خالص اللہ کی رضا کے لیے، وقتی طور پہ وہ جو ہے اس کا صلہ اچھا نہیں نظر آیا، لیکن جیسے ہی فرعون کی بارگاہ میں دربار میں یہ چیز پیش ہوئی تو فرعون نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا جائے، تو وہاں سے ایک آدمی فرعون کے جو ہے مجلس سے دوڑتا ہوا آیا اور آ کے فرمانے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام جی، بات یہ ہے کہ ابھی آپ کو جو ہے لوگ پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کا ارادہ آپ کو قتل کرنے کا ہے، آپ یہاں سے فوراً چلے جائیں۔ تو اب یہ نیکی کا صلہ ملا ہے، نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، اس کی مدد اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی تھی کہ یہ مظلوم قوم سے ہے، بے شک اس نے صلہ اچھا نہیں دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا صلہ دوسرے آدمی کے ذریعے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ تو یہ ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی ہی ہوتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے جلدی سے بھاگے اور مدین کے کنویں پہ جا پہنچے۔ اب ادھر دیکھا لوگوں کا جمع غفیر ہے، دو بچیاں جو ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں اپنی چند بکریاں لے کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا بس بات یہ ہے کہ ہمارے باپ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور ہم عورت ذات ہیں، ہماری حیا اور غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم مردوں کے ساتھ جو ہے گھل مل جائیں، ہم یہ چاہتی ہیں کہ مرد جو ہیں وہاں سے چلے جائیں اور ہم بچیاں جو ہیں بعد میں اپنے جانوروں کو اپنی بکریوں کو پانی پلا کے اپنے گھر چلی جائیں۔ تو اس قدر حیا اور غیرت ان بچیوں میں دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب پھر اٹھے اور نیکی کے جذبے سے، اب دیکھیں نا پیچھے جو ہے وقتی طور پہ صلہ اچھا نہیں ملا ظاہری طور پہ، تو اگر میرے اور آپ جیسا ہوتا تو وہ کہتا مجھے تو پچھلی نیکی ابھی نہیں بھول رہی، میں اب آگے نیکی کیا کروں؟ لیکن وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے نبی ہیں وہ بڑے جذبات کے مالک ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان سے دین کا بڑا کام لینا ہوتا ہے۔ تو جلدی سے پانی جو ہے ان بکریوں کو پلایا اور ان کو اللہ کی سپرد کیا کہ اپنے گھر کی طرف جائیں۔ اب گھر گئے ہیں تو بزرگ نے پوچھا جو ان کے والد تھے، بعض لوگوں نے کہا ہے یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، جبکہ ایسا درست نہیں ہے۔ ہم نے اس چیز کو پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بالکل قریب کا زمانہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کے جو ہے نبی بن کے آئے ہیں۔ تو اس لیے ان کا جو آپس میں فاصلہ ہے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ مدین کا علاقہ تو ہے لیکن شعیب علیہ السلام نہیں ہے، اللہ کا کوئی بندہ تھا۔ اب اس نے کہا بھی یہ نیکی اس دور میں کرنے والا آدمی کوئی عام نہیں ہو سکتا، اللہ والا تھا، اس چیز کو سمجھ گیا، فوراً سے اپنی بیٹیوں میں سے ایک کو بھیجا، فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ان کا چلنا اور آنا اور وہ چال اتنی پیاری لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بنا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پہ نازل کر دیا۔ فرمایا فجاءتہ احداہما تمشی، یا ان میں سے ایک حیا کی چال چلتی ہوئی آئی اور آ کے کہنے لگی ان ابی یدعوک، میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے ہم اس کا آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں۔ اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر گئی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے معاملات ان کو بتائے تو وہ فرمانے لگے اب آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی رحمت ہے، آپ محفوظ گھر میں محفوظ جگہ پہ پہنچے۔ اس کے بعد اپنی بیٹیوں سے مشورہ کیا ہے تو بیٹیوں نے یہی کہا آپ ان کو بطور مزدور اپنے پاس رکھیں، بڑا قوی ہے، بڑا امانت دار ہے، ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھی۔ قوی اتنا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے 40 آدمی وہ پانی نکالنے کا جو کنویں کے اندر سے پانی نکالنے کا جو آلہ تھا وہ 40 آدمی اٹھاتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے وہ نکال کے ان بکریوں کو پانی پلا دیا۔ تو اب یہ آدمی غیر محرم کو گھر میں رکھنا ہے تو کیا طریقہ اپنایا؟ یہ نہیں ٹھیک ہے جی بھائی بن جائیں، آپ جو ہے نا یہ تو ٹھیک ہے آپ بڑے نیک لگتے ہیں تو آپ ان کے بھائی بن کے گھر میں رہیں، آپ کا بھی ادھر کوئی نہیں ہے، ان کا بھائی کوئی نہیں۔ ہمارے جیسا ہوتا تو یہ سسٹم ہوتا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ غیرت مند ہوتے ہیں اور فیصلے ان کے ہمیشہ
غیرت پہ مبنی ہوتے ہیں۔ تو اس اللہ کے بندے نے کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور میری شرط یہ ہے، یعنی میری بچی کا جو حق مہر ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ 8 سال یا 10 سال جو ہے وہ میری بکریاں چرائیں، ہمارے پاس ادھر رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عہد پہ، معاہدے پہ ان کے پاس جو ہے رہنے کے لیے سر تسلیم خم کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر یہاں سے اپنی مدت یعنی 10 سال بکریاں چرا کر اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے پھر دوبارہ واپس مصر کی طرف آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے واقعات بھی تفصیل ذکر کیے۔ تو یہاں بھی جو بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ ہمیشہ اللہ کے ہاں نیکی ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ پھر فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دعوت لے کر آنا، پیغام لے کر آنا، اور اس چیز کو ذکر کرنا، اس چیز کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان لوگوں کو بلایا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا ہے۔ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت کے ساتھ نوازا تھا، اس قدر مال و دولت کے ساتھ نوازا تھا کہ جب یہ اپنی قوم کے اندر نکلتا تو قوم کے لوگ بھی کہتے کاش ہمارے لیے بھی اسی طرح ہوتا جس طرح آج قارون کو یہ مال و دولت دیا گیا۔ اور فرمایا ایک جماعت ہوتی جو اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھاتی، کتنے ہی گدھے ایسے ہوتے جن کے اوپر صرف چابیوں کو جو ہے لوڈ کر کے لے کے جایا جاتا، اتنا زیادہ یہ خزانوں کا مالک تھا۔ لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر کے اندر، اس کے خزانے کے اندر ہی زمین کے اندر دنسا دیا اور غرق کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام ذکر کیا ہے جن کو ظاہری طور پہ دنیا میں تو یہ چیزیں ملی ہیں، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر، احترام نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر جینے کا حق بھی نہیں دیا۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے، اس مکی صورت ہے، اس کے 69 آیات ہیں، 44 آیات اس بارے کے اندر موجود ہیں، اور اس کے 7 رکوع ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہجرت حبشہ کے تھوڑی دیر ہی پہلے یہ نازل ہونے والی صورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بنیادی طور پہ جو ہجرت کے لیے ایک آدمی کا استقامت اختیار کرنا، اس چیز کو ذکر کیا ہے، اور ہجرت سے پہلے بھی اس چیز کو سمجھایا ہے کہ آپ کی یہ دی ہوئی قربانیاں، کھائی ہوئی ماریں، اللہ کے راستے میں چھوڑے ہوئے گھر، اللہ کے لیے کی ہوئی یہ ہجرتیں، یہ سارا کچھ اس وقت کام آئے گی جب تمہارے پاس عقیدہ توحید موجود ہوگا۔ تو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ آمنا کہہ لیں اور پھر ان کو کبھی کوئی پوچھا ہی نہیں جائے گا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو اصول یہ ہے وَزُلْزِلُوا، لوگوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے، حتیٰ یقول الرسول والذین معہ، حتیٰ کہ رسول اور جو ان لوگوں کے رسولوں کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں سارے کے سارے یہ بات چیخ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو فرمایا لوگوں کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ جو تمہارے لیے پریشانیاں وقتی طور پہ آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون اس کو ایک جو ہے نئی بات سمجھ کے لے رہا ہے یا صرف جذباتی فیصلے کر رہا ہے، کون ہے جو اس بات پہ مستحکم ہے اور مضبوط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیونکہ اب ہجرت کرنی ہے تو گھر بار والدین کو بھی چھوڑنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں والدین کا خصوصی طور پہ ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اللہ اس چیز دین ادب اللہ نے تمہیں دی ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں کو نصیحت یہی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. لیکن اگر والدین اس قدر بغاوت پہ اتر آئیں کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے پہ مجبور کریں تو فرمایا پھر فلا تطیعہما، پھر تم نے ان دونوں کی بات نہیں مانی. دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پھر بھی وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے جو معاملات ہیں آپ ان کی خدمت کرتے رہیں والدین کی، کیونکہ دین نے ہمیں انتہائی ادب سکھایا ہے لوگوں کے ساتھ، اور پھر والدین کا ادب تو شریعت اسلامیہ انتہائی سکھاتی ہے. تو فرمایا اگر شرک کا کہیں یہ بات نہیں ماننی، باقی جو دنیا کے معاملات ہیں ان کی کھانا ہے پینا ہے ان کی خدمت ہے وہ آپ کریں، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کریں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو کہ جو مشرکین کے دلائل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے. فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. فرمایا یہ لوگ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ کا لفظ امر کن نہ آ جائے تو یہ بالکل ملیا میٹ ہو کے رہ جائیں، ان کا نام و نشان تک باقی نہ بچے. تو یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح ایک مضبوط قلعہ ہو تو اس کے مقابلے میں آدمی جو ہے مکڑی کا گھر لے کے بیٹھ جائے اور بڑا خوش ہو کہ یہ مکڑی کا گھر ہے جو آدمی کو نہ طوفان تو کیا ہلکی سی ہوا سے نہیں بچا سکتا، بارش تو بڑی دور کی بات ہے، پانی کے ایک قطرے سے نہیں بچا سکتا. یہ کیسا گھر ہے یہ مکڑی کا گھر جس کی طرف تم پناہ لے رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ جو کہ دنیا کی سب سے بڑی پناہ ہے اور اس پناہ کے سوا کوئی اور آدمی کے لیے پناہ ہے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس قلعہ کے اندر محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور تم یہ غیر اللہ کو پکار کے کبھی کسی کو کرنی برنی والا، کبھی کسی کے در پہ کبھی کسی کے در پہ جا کے تم جو ہے انتہائی کمزور پناہوں کے اندر پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہو. آ جاؤ مضبوط اللہ کا جو گھر ہے جو مضبوط جگہ ہے اس کی طرف آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آئیں جو کہ دنیا آخرت میں پناہ دینے والا ہے. اور جس کو اللہ پناہ دے پھر اس کو پریشان کرنے والا کوئی نہیں، اور جس کو میرا رب اپنی پناہ سے دور کر لے پھر اس کو کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں ہو سکتا، پھر وہ اللہ کے عذاب سے اس کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا. فرمایا کل فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کون ہے جو کافروں کو بچا لے گا عذاب علیم سے؟ تو کوئی ذات نہیں ہو سکتی. اس لیے آ جائیں جو اصل گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ اس کی طرف آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے اور عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.